اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام محترم و مکرم علماء کرام، محترم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے آقا و سردار، تمام بنی آدم کے سردار، امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین درس، مجھ طالب علم کے لیے یہ بڑا ہی سنہری موقع ہے کہ آپ کے اس نلور شہر میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کے لیے آپ کی جمعیت اور آپ کے جماعت کے افراد نے موقع دیا۔ اس مناسبت سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اگر قرآن و حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، چاہے آپ جس زبان کے جاننے والے ہوں، اس زبان میں اگر قرآن و حدیث کا ترجمہ موجود ہے اور آپ بالکل سکون و اطمینان سے بیٹھ کر مطالعے میں لگے ہوں، تو آپ کو ایک بات کا اندازہ ہوگا کہ پچھلی قومیں جو گزری ہیں، ان کا زمانہ ان کے نبیوں سے جیسے جیسے دور ہوتا گیا، ویسے ویسے ان کے دین میں بگاڑ، عبادات میں کمی اور عقائد میں فساد کا وجود ہوتا چلا گیا۔ اور آج ہم اور آپ بھی کہیں نہ کہیں پچھلی قوموں کی راہ پر چلتے ہوئے عبادات میں سستی اور کاہلی کے شکار ہو چکے ہیں۔ اس کا جیتا جاگتا نمونہ آپ جمعہ کی نماز میں آئیں اور ٹھیک اسی مسجد میں عصر کی نماز میں آئیں، آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا۔ جو درس کا عنوان رکھا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا، اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ دن کون سا ہوگا جب عبادات میں سستی کی بنیاد پر ہم اللہ سے عبادت کی مہلت مانگیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ اپنے نفس سے یہ سوال پوچھ کر کے دیکھیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آج ہم عبادات میں سستی کے شکار ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو ذہن یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم اہل الحدیث ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قرار کرنے والے ہیں، شرک سے خود کو بچا کے رکھا ہے، بدعت و خرافات سے دور ہے، جنت تو جانا ہے۔ اور واقعی یہ چیز ہے، جنت جانا ہے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ لیکن اگر عبادات میں سستی کی بنیاد پر اللہ پکڑ لے تو اللہ کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اپنے نفس سے آپ یہ بات پوچھ کے دیکھیے کہ آخر عبادات میں سستی کیوں ہے ہمارے یہاں؟ ہم کیوں عبادتوں سے اتنے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ جبکہ آپ صحیح بخاری پڑھیں گے اور صحیح مسلم بھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی کی ایک دعا نقل کی ہے۔ میں کس نبی کی بات کر رہا ہوں؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ کی اگلی اور پچھلی ساری خطاؤں کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس چیز سے؟ عاجز ہو جانے سے اور سستی اور کاہلی سے۔ اس دعا کو سمجھنے کے بعد آپ اپنے نفس سے پوچھئے، مرد حضرات بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی، اور میری مائیں اور بہنیں بھی، کہ آپ نے اپنی زندگی میں آخری مرتبہ یہ دعا یا اس طرح کی دعا کب کی تھی کہ اللہ میں عبادات میں سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں؟ آخری مرتبہ آپ کی زندگی میں آپ نے کب کیا تھا یہ دعا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں،
عبادات میں سستی، عمل میں کاہلی، عمل سے دور ہونا، اگر اس کی حقیقت کو آپ جان جائیں تو آپ کوشش کریں گے کہ میری کسی عبادت میں میں پیچھے نہ رہوں۔ آپ جب قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بات کا علم ہوگا کہ عبادات میں سستی اللہ نے منافقوں کی صفت بیان کی ہے، ایمان والوں کی نہیں۔ قرآن پڑھیے، آپ سورۃ النساء کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 142 سورۃ النساء۔ اللہ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ نے کہا کہ یہ منافقین جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا کہا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ان کا جی نہیں چاہتا کہ یہ عبادت کریں، ان کا جی نہیں چاہتا کہ یہ عبادت کریں، بالکل سستی کے ساتھ آتے ہیں، بڑی مجبوری میں عبادت کے لیے آتے ہیں۔ کہا اللہ نے یراؤن الناس، اور آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں کہ فلاں جو ہے نماز میں آیا ہوا ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ کا بہت تھوڑا ہی ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ اس آیت پر غور کریں تو اللہ نے کہا کہ منافقین کی یہ علامت ہے، منافقین کی یہ پہچان ہے کہ یہ عبادت میں سستی کرتے ہیں، عبادتوں سے پیچھے رہنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ چلیے آگے بڑھیے، آپ سورۃ التوبہ کی تلاوت کیجیے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 54 اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اللہ نے کہا کہ منافقین جو ہیں یہ اللہ کے راہ میں مال جو خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور یہ جب نمازوں کو آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ عبادت کے لیے آتے ہیں، ان کا جی نہیں چاہتا، ان کے دل میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم اللہ رب العزت کی جا کے عبادت کر لیں۔ کہا اور اللہ کے راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں تو بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ، ارادہ نہیں ہوتا ہے پھر بھی مجبور ہے خرچ کرنے پر۔ ان دونوں آیتوں پر اگر آپ غور کریں تو ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادتیں فرض کی ہیں ان عبادات میں سے یہاں صرف ایک عبادت کی مثال دی گئی، نماز کی مثال، کہ نمازوں میں سستی کرنا یہ در حقیقت منافقین کی علامت ہے۔ اچھا ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ کے ہوش اڑ جائے حدیث کو سننے کے بعد۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ کہا کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الصبح، کہ ایک دن اللہ کے نبی نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر کی نماز کے بعد جو ہے مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے اپنے مصلی پر، اور صحابہ سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے رات کوئی خواب دیکھی ہو تو بتاؤ، یا کسی کا کوئی معاملہ ہو تو بیان کرو، اس طرح کی چیزیں آپ پوچھا کرتے تھے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ہماری طرف گھوم کے بیٹھ گئے اور کہا آپ نے اشاہد فلان،
فلاں آدمی فجر کی نماز میں آیا ہے؟ اب غور کیجئے، آج ہم میں سے جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا نہیں کی، وہ اس حدیث پر اپنے آپ کو لا کر کے ذرا روک لے، اس حدیث پر لا کے اپنے آپ کو روک کے دیکھے۔ کہا اشاہد فلان، فلاں آدمی نماز میں آیا ہے؟ صحابہ نے کہا لا، نہیں آیا۔ اچھا، آپ نے کہا اچھا یہ نہیں، اشاہد فلان نام لیا آپ نے، فلاں آیا ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا اشاہد فلان، یہ دونوں نہیں تو تیسرا آدمی آیا ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ بھی نہیں آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری کتنی نمازیں ایسے ہی چھوٹ جاتی ہیں، کتنی نمازیں ہماری چھوٹ جاتی، کبھی کام کے نام پر، کبھی پڑھائی اور تعلیم کے نام پر، کبھی جو ہے تجارت کے نام پر، کبھی دعوتوں کے نام پر، کبھی رشتہ داریوں کے نام پر، کتنی نمازیں ہماری چھوٹ چکی ہیں۔ اکثر نوجوان فجر کی نماز سے دور رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ رات میں جلدی سونے کے عادی نہیں ہیں۔ ہمیں ایک بیماری لگ چکی ہے کہ جب تک موبائل کا 1.5 GB 2 GB، اب اگر 5G فون ہے تو انلمیٹڈ ہے، جب تک طبیعت تھک نہ جائے اور بسا اوقات فون ہاتھ سے گر کے منہ پہ نہ پڑ جائے تب تک نیند نہیں آتی۔ اب جب آپ 2 بجے سو رہے ہیں اور فجر کی اذان آپ کے پاس 4 بجے صبح میں ہو رہی ہے، آپ کو خبر بھی نہیں کہ اذان کب ہو گئی۔ اب سوچئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ فجر کی نماز میں 3 لوگوں کے نام لیے باری باری اور پوچھا یہ تینوں ہیں؟ کہا گیا نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، کہا کہ یہ 2 نمازیں، ایک نماز فجر اور دوسری نماز عشاء، سب سے بھاری ہیں منافقوں کے اوپر۔ میں آپ پر نفاق کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، اللہ کی قسم، میں آپ میں سے کسی پر نفاق کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے اس چیز کے بارے میں۔ اس کے بعد کہا وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، کہا کہ اگر جان جاؤ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں اللہ نے کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، تو اپنے پیچھے کے حصے کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے بھی تم مسجد آؤ گے اگر تم جان جاؤ گے تب۔ اور واقعی فجر کی نماز کے بارے میں دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنتیں جو ہیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ سنتوں کا یہ عالم ہے تو فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا؟ عبادات میں سستی، عبادات سے دور رہنا، اللہ اکبر، کہہ لیجئے کہ یہ عموماً منافقین کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ آپ اور ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کے دیکھیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی فجر کی نماز مسلسل چھوٹتی ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو مہینہ گزر جاتا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے؟ ہم میں سے کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو گھر میں سارا دن گزار لیتی ہیں لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن مجید کے چند صفحات کی تلاوت کر لیں۔ وہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ رمضان میں ہی قرآن کی تلاوت کا مزہ ہے، رمضان میں ہی قرآن کی تلاوت کا مزہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ رمضان میں ہی قرآن کی تلاوت کی پابندی ہم سے ہو سکتی ہے، عام دنوں میں کیوں نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی، نماز فجر، اکثر نوجوان سوائے رمضان کے 11 مہینے نماز فجر سے دور رہتے ہیں۔ یہ بتائیے اس حدیث کے مطابق آپ اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ میں نہیں کہتا، آپ اپنے نفس کے بارے میں فیصلہ کیجیے۔ میں نے اس موضوع کو اسی لیے اختیار کیا کہ کم از کم سب سے پہلے میری
اس کے بعد آپ کی اصلاح ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ جب قرآن و حدیث پر غور و فکر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 وجوہات اور 3 اسباب کی بنیاد پر آج ہمارے یہاں عبادات میں کمی آ چکی ہے۔ الحمدللہ ہم توحید کے معاملے میں پختہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم توحید کے معاملے میں پختہ ہیں، اطاعت رسول کے معاملے میں الحمدللہ بدعات سے محفوظ ہیں۔ لیکن اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ یہ شرک تو کرنے والا نہیں، یہ بدعات و تقلید میں جانے والا نہیں، تو اب شیطان دوسرے راستوں سے آپ کو اور ہمیں اللہ کا نافرمان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے 3 بڑے راستے ہیں، 3 بڑے راستے ہیں جن کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے والا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کی بنیاد پر آج ہماری اکثریت عبادت سے دور ہوتی جا رہی ہے، یا عبادتیں ہو رہی ہیں تو بڑی سستی میں، کاہلی میں ہو رہی ہیں، یا بالکل عبادتیں ختم ہو چکی ہیں، ان میں سب سے پہلی وجہ ہمارا اور آپ کا گناہوں میں ملوث ہونا۔ اور مزید اس پر کہوں تو شاید آپ میری بات سے متفق ہو جائیں، آج عالم یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب مثال دیتا ہوں، جس کو گٹکا کھانے کی عادت ہے، سگریٹ پینے کی عادت ہے، یہ چیزیں حلال ہیں شریعت میں؟ حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ آپ سعودی عرب کے بہت مشہور عالم دین ہے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، ان کا ایک رسالہ ہے باضابطہ سگریٹ کے حرام ہونے کے اوپر۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ مکروہ میں آتی ہیں۔ ارے بھائی، ایک جگہ یو پی میں درس دیتے ہوئے کہہ دیا کہ زردے والا پان جو کھاتے ہیں نا، پان جس میں زردہ وغیرہ ڈالتے، حرام ہے؟ کہا نہیں، ہم نے فلاں عالم صاحب کو دیکھا ہے کھاتے ہوئے۔ میں کہا یار وہ عالم صاحب ہے، تمہارے نبی نہیں ہے، ان کے اوپر وحی نہیں آتی الگ سے کوئی بھی، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کے عمل کو دیکھ کر کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے جب تک اس کے پاس اس کی دلیل موجود نہ ہو۔ اب عالم یہ ہے کہ آپ حلال کمایا ہوا پیسہ لے کر کے آتے ہیں اور خریدتے کیا ہے؟ حرام چیزیں اس سے، اور اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو سب سے بڑی مصیبت ہم پہ مسلط کی ہے نا، وہ گناہوں کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ گناہوں کا احساس ختم ہو گیا ہے ہمارے دلوں سے، ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، بس اب وہ چل رہا ہے معاملہ ایسے ہی، چل چلاؤ زندگی چل رہی ہے جیسے بھی۔ یاد رکھیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اچھا جب گناہ کی بات کی جائے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شراب پینا ہی گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، زنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے۔ میرے بھائی، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میں اس کی مثالیں آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ پہلے قرآن کی آیت سنیں، سورۃ الشورى پڑھیے آپ۔ سورۃ الشورى اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ جو مصیبت آئی ہے کہ ہمارا دل عبادت سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہم اللہ کی بندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہم خود ہیں، ورنہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے تو پھر پوری زندگی کا حساب دیتے دیتے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تو بہت ساری چیزوں کو ایسی ہی درگزر کر دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی بنیاد پر ہم اور آپ عبادات سے آج دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس حدیث کو پڑھیں جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں اور امام طبرانی نے اپنے معجم میں نقل کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، لوگوں گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو، گناہ کو حقیر مت سمجھیے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے دیکھے جن گناہوں کو تم کچھ نہیں سمجھتے،
حالانکہ ہم اللہ کے نبی کی موجودگی میں ان گناہوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ اگر اس میں پڑ گئے تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی ایاکم ومحقرات الذنوب، گناہ کو ہلکا مت جانیے، آپ گناہ کو ہلکا مت جانیے. کہا کہ گناہ کو ہلکا جاننے والے قوم کی مثال کیسی ہے؟ ہر آدمی یہاں سے اٹھ کے جائے اور لکڑیوں کو لے کر کے آئے، آگ لگائے، سب جل کے تباہ و برباد ہو جائے معاملہ. کہا ایسے ہی ہے، آپ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ گناہ جو ہے آپ کی تباہی و بربادی کے لیے کافی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کلا بل رأنا علی قلوبہم، اللہ نے کہا نا کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ لگ چکے ہیں. اور حدیث رسول ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ گناہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انسان اللہ کی عبادت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. گناہ کو ہلکا مت سمجھیے. آپ دیکھیں امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، غور سے سنیں بالخصوص میرے نوجوان، آ کے کہتا ہے ابو سعید میں رات کو جب سوتا ہوں تو سونے سے پہلے قیام اللیل کا ارادہ کر لیتا ہوں، بالکل طہارت کے ساتھ پاکی حاصل کر کے وضو کر کے اپنے بستر پر آتا ہوں، رات کے پڑھنے کے تمام اذکار کا اہتمام بھی کرتا ہوں، لیکن تہجد میں نہیں اٹھ پاتا ہوں. آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ غور سے سمجھے اس چیز کو. وہ آدمی ان تمام اسباب کا تذکرہ کر رہا ہے جن اسباب کی بنیاد پر آدمی خیر کو حاصل کر سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں وضو کر کے بستر پہ آتا ہوں، تمام دعائیں اور اذکار پڑھ لیتا ہوں، سنت کے مطابق سوتا ہوں، اس کے باوجود میں قیام اللیل کے لیے نہیں اٹھ پاتا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذنوبک قیدتک، کہا کہ تمہارے گناہوں نے تم کو گھیر کے رکھا ہے، تمہارے گناہوں نے تمہیں گھیر کے رکھا ہے، جن gناہوں کی بنیاد پر تم اللہ رب العالمین کی عبادت سے محروم کر دیے جاتے ہو. اور آگے آئیے، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ اپنے دور کے بڑے عابد زاہد شخصیت ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں. ذرا ان کے اس عمل کے بارے میں سنیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک چھوٹا سا گناہ ہو گیا جس گناہ کی بنیاد پر اللہ نے مجھے 6 مہینے تک قیام اللیل کی توفیق سے محروم کر دیا. وہ تو اپنے گناہوں کو یاد رکھتے تھے، ہمارا عالم یہ کہ ہمیں خود یاد نہیں کہ ہم دن بھر میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں. کہتے کہ گناہ کیا کیا تھا؟ کہا کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر کے رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا تھا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یار یہ آدمی جو ہے نا یہ دکھاوا کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے عمل میں مخلص تھا. کہا کہ صرف دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ آدمی دکھاوا کرنے والا ہے، تو اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے مجھ سے 6 مہینے تک جو ہے رات کے قیام کی توفیق کو چھین لیا. اب ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں یہاں رک کر کے کہ ہم رات و دن کتنے گناہ کر رہے ہیں. اچھا ہماری ایک بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہم اسلام جو ہے دین صرف عبادت کو سمجھتے ہیں. ہم اسلام کس کو سمجھتے ہیں؟ عبادت کو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام ہے؟ نہیں. اسلام 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. 4 چیزوں کو ملائیں گے تب دین اسلام بنے گا. پہلی چیز ہے عقائد، دوسری چیز عبادات، تیسری چیز اخلاقیات اور چوتھی چیز معاملات. ہمارے یہاں عقائد اور عبادات تو ہیں قدر غنیمت، لیکن اخلاقیات اور معاملات میں انا للہ و انا الیہ راجعون.
انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو صرف رو کر کے دعا کرتے دیکھ کے دل میں یہ سوچ لیا کہ یہ آدمی بڑا دکھاوا کرنے والا ہے، اللہ نے عبادت کی توفیق چھین لی۔ آج ہم ماں باپ سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، بڑے بھائی کے ساتھ جو ہے بڑے بھائی سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ ہاں، بھائی بہن کے درمیان معاملہ بنتا نہیں ہے، زمین جائیداد وراثت کے معاملات ہیں، اور بعض لوگوں کو یہاں تک دیکھا گیا کہ اہل علم اور علماء سے بھی بدتمیزیوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام ہے؟ اسلام اخلاقیات اور معاملات، یہ دو چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، جن میں ہمارا اور آپ کا کہہ لیجئے کہ بہت کم جو ہے، ایک دم نہ کے برابر جو ہے حصے داری ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق کی ہم مثالیں دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ چیز ہماری زندگی میں نہیں آتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم تو پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، ہماری بہنیں بھی پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں نہیں آتی وہ چیز۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی جو عزت اور قدر ہونی چاہیے، ہم وہ عزت اور قدر نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ نہیں کرتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے اپنی پوری زندگی داڑھی کے بارے میں تقریر نہیں سنی ہے، لیکن ڈرتے ہیں داڑھی رکھنے سے۔ اگر نبی کی عزت اور قدر ہوتی تو کبھی داڑھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ شاید میری بات آپ کو کڑوی لگے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے سود کو حرام قرار دیا ہے، سود کو آپ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہم جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں، دروس و محاضرات میں سنتے ہیں، اس کے باوجود ہم سودی کاروبار، سودی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی ہماری بہنوں کو دیکھیے، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ نبی کی بیویاں جو اس کائنات کی سب سے صاف دل عورتیں ہیں، اللہ نے انہیں پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود گھر میں پردہ، اسکول میں پردہ، کالج میں پردہ، لیکن وہی بہن ہماری جب شادی کے فنکشن ہال میں جاتی ہے، والد گاڑی میں بٹھا کے بغیر پردے کے مہنگے لباس میں گاڑی چلا کے لے کے جاتے میرج ہال میں۔ آپ کے یہاں کا پتہ نہیں، ہمارے حیدرآباد میں آئیے تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ایک مرتبہ رات 2-2:30 بجے کی بات ہے، ایئرپورٹ سے واپس ہو رہا تھا، اللہ کی قسم محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں مسلمانوں کے علاقے سے گزر رہا ہوں۔ ساری عورتیں بے پردہ، ویسی زرق برق لباس میں، اور وہ سڑک پر خوشبو کی مہک آ رہی ہے ان کے جسم سے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت سے دور ہیں، بالکل دور ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے، جس کا ہمیں احساس نہیں ہے، جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، اذا لم تقدر على قیام اللیل وصیام النہار فاعلم انک محروم۔ اگر آپ کو رات میں اٹھ کے عبادت کی توفیق نہ ملے اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہ ملے تو سمجھ جائیے کہ آپ محروم ہیں، بالکل باندھ دیے گئے ہیں۔ کس چیز سے؟ آپ کے گناہوں نے آپ کو باندھ دیا ہے۔ یہ اسلاف کے اقوال ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو عبادت میں جو سستی محسوس ہو رہی ہے، یا اللہ کی عبادت سے جو دوری ہے، یا عبادت میں جو کمی آ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ ہیں۔ سب سے بڑی اور پہلی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کی فکر کیجئے، اور ان گناہوں کی معافی کیسے ہو اس کی فکر کیجئے۔ اللہ کے حضور توبہ کیجئے، روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ سے معافی مانگیے، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے گناہوں کی پناہ طلب کیجئے، ورنہ یاد رکھیں عبادات میں کمی ہوتی چلی جائے گی، ایک وقت کے بعد دل ہمارا مردہ ہو جائے گا، زندہ جسم میں مردہ دل لے کر کے گزریں گے، گھومیں گے، پھریں گے، اور ایک وقت کے بعد جو موجودہ دور کے بڑے بڑے فتنے ہیں، بالخصوص الحاد اور لادینیت کا فتنہ،
ہمارا دل آسانی سے قبول کر لے گا، اور ہم جب دنیا سے جائیں گے نہ ہمارا ایمان ہوگا نہ اسلام ہوگا، اور اللہ سے ملاقات کریں گے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ ناراض ہمارے اوپر ہوگا۔ پلٹ آئیے اللہ کی طرف، لوٹ آئیے اللہ کی طرف، اور اللہ نے دروازہ کھول کے رکھا ہے، اعلان کر دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر گناہوں کے ذریعہ ظلم کیا ہے، اے اللہ کی بندیوں جنہوں نے اپنے نفس پر گناہوں کے ذریعہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبہ کرو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عبادت میں سستی، عبادت میں کاہلی، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، سب سے بڑی وجہ ہمیں گناہوں کا گناہ نہ سمجھنا اور گناہوں میں مسلسل پڑے رہنا۔ آپ سمجھ لیجئے، بعض سلف کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نماز کی توفیق نہیں ملتی ہے تو یقین جانیے یہ آپ کے کسی گناہ کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت سے محروم کر کے دنیا میں دے رہا ہے۔ نماز کی صرف ایک مثال دے رہا ہوں میں، بار بار ایک عبادت کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، صرف نماز کی۔ آئیے، یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب جو ہے یہ بڑا اہم سبب ہے، وہ ہے کہ عبادتوں کے بارے میں شریعت میں جو فضیلت آئی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اچھا، علم نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کل میں نے پڈوٹور میں مسجد اخلاص میں اتحاد کے موضوع پر کچھ باتیں کہیں، اس میں ایک نقطہ آیا جو میں بالخصوص یہاں ماشاءاللہ نوجوانوں کی اچھی تعداد ہے بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے نوجوان عموماً جمعیت اور جماعت سے شکایت کرتے ہیں کہ جمعیت اور جماعت کچھ نہیں کر رہی ہے، ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب وہ کیا کرتے بیچارے، دل برداشتہ ہو کے اپنی کوئی الگ تنظیم بنا لیتے ہیں، الگ کوئی مشروع کر لیتے ہیں بھائی کہ ہم اس پلیٹ فارم سے کام کریں گے لیکن ہم جمعیت کے ساتھ رہیں گے۔ یاد رکھیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اہل علم یہاں موجود ہیں، نوجوانوں کی جو سب سے پہلی ذمہ داری اور جو سب سے بڑا کام ہے اپنی زندگی کو علم کے حاصل کرنے میں لگانا۔ اس سے بڑا کام نوجوانوں کے لیے فی الوقت کچھ نہیں ہے۔ ایک نوجوان صحابی کہتے ہیں کان الناس، کہ لوگ جو ہیں اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں اللہ کے نبی سے جا کے شر کے بارے میں علم حاصل کرتا تھا، ڈرتا تھا کہیں میں اس شر میں نہ پڑ جاؤں۔ نوجوانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ آپ کے پاس علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان کے پاس بیٹھیے، عقیدے کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کیجئے، اس لیے کہ یاد رکھیں آج جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور میں فتنوں کے بارے میں میرے ذہن میں ایک حدیث آئی ہے، میں آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ مدینے کی بستی میں گھوم رہے تھے، تو آپ اونچائی پر پہنچے تو آپ نے مدینے کی بستی کو دیکھ کر کے صحابہ سے کہا ہل ترون ما ارا، اے میرے اصحاب میں جو دیکھ رہا ہوں کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں، یہ تو نبی کی آنکھیں ہیں، اللہ جو چاہے آپ کو دکھائے۔ تو کہا انی ارى الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، کہا جیسے آسمان سے بارش کے قطرات پے در پے گرتے ہیں میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ یہ خیر القرون کی بات ہو رہی، سب سے بہترین زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس دور میں جب اتنے فتنے تھے تو آج ہم نبی کے زمانے سے تقریباً 1400 سال دور ہو چکے ہیں، سوچیے فتنے کتنے ہوں گے۔ اور فتنوں کے دور میں نوجوانوں کی سب سے پہلی اہم ذمہ داری کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ میں علم حاصل کروں، اس لیے کہ آپ کوئی کام نہ بھی کریں، آپ کوئی تنظیم نہ بھی بنائیں، لیکن آپ نے علم حاصل کر لیا تو کم سے کم آپ اپنی اور اپنے گھر کے لوگوں کی اصلاح کر پائیں گے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائیں گے۔ لیکن آپ سارا کام کریں اور آپ کے پاس علم نہیں ہے، کیا فائدہ آپ کے کاموں کا؟ کیا فائدہ آپ کے کام کا؟
آج جو عبادتوں میں کمی آئی ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادات پر جو اللہ نے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہاں درس میں آئے ہیں، درس میں بیٹھنے کا کیا ثواب ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتائیے۔ بھائی یہ میری عادت ہے، میں عموماً ایسے ہی پوچھتا ہوں، یہ مستان بھائی ہمارے گواہ ہیں، میں عموماً پوچھتا ہوں لوگوں سے، درس میں بیٹھے، درس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے آپ کے لیے؟ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، ماشاءاللہ، اور علم حاصل کرتے ہیں، بارک اللہ فیکم، اور جی الحمدللہ، اور ایک فائدہ میں بتاتا ہوں آپ کو، جی بارک اللہ فیکم، ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے شاید سنا بھی ہو تو یاد دہانی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معجم الطبرانی کی روایت ہے اور امام حاکم نے اپنے مستدرک میں نقل کیا، اور روایت بالکل صحیح سند سے آئی ہے، کہا اللہ کے نبی نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ کہا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے، جیسے آپ کو اعلان کے ذریعہ شیخ نے بتا دیا کہ بھائی اتوار کے دن جو ہے مغرب کی نماز کے بعد درس ہے، اب آپ گھر سے مائنڈ سیٹ کر کے آتے ہیں، میری بہنیں بھی آتی ہیں گھر سے مائنڈ سیٹ کر کے کہ ہمیں مسجد جانا ہے، نماز پڑھنی اور درس میں شریک ہو کے علم حاصل کرنا ہے۔ ابھی آپ یہاں سے جائیے گا انشاءاللہ، آپ کتنا بڑا اجر لے کے جائیے گا۔ سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر سے کوئی نکلے مسجد کے لیے اور ارادہ یہ ہو کہ مسجد جا کے کوئی خیر کی بات، کوئی علم کی بات، کوئی اچھی بات سیکھ کر کے آؤں گا، جب یہ گھر واپس جاتا ہے یا گھر واپس جاتی ہے تو مکمل ایک حج کا ثواب لے کر کے جاتے ہیں۔ اب سوچئے، جس مجلس میں بیٹھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، ہماری اکثریت جب درس دروس وغیرہ ہوتے تو اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ غور کر کے دیکھیے کہ عبادات، درس میں بیٹھنا ایک عبادت ہے، آپ یہاں اللہ کے لیے بیٹھے ہیں نا، آپ یہاں اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی عبادت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی فی الحال، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اتنی فضیلت ہے اس درس کی کہ ہم یہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں آپ لوگوں کا نام ذکر کر رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو ایک اور فضیلت بتاتا ہوں، وضو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو کے بعد یا وضو بنانے کی کیا فضیلت ہے، وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کی کیا فضیلت ہے، آپ بتائیے۔ جن کو یاد نہیں ہوگا آج سے وہ دعا یاد کر لیں گے انشاءاللہ، بتائیے کیا فضیلت ہے اس دعا کی۔ چلیے سنیے، سنن نسائی کی روایت ہے اور حدیث کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے اپنے جامع کے اندر، اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کی خوب اچھی طرح سے مراد ایک دم بالکل 100 لیٹر پانی نہیں بہا دیا اس نے، خوب اچھی طرح سے مراد سنت کے مطابق وضو کیا اس نے، سنت رسول کے مطابق۔ پھر کیا کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دعا سب کو یاد ہے، قریب قریب یاد ہے نا؟ اب سنیے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے یہاں عرب سے آنے کے بعد یا عربوں کو دیکھنے کو کیا کرتے ہیں، جب دعا پڑھتے ہیں تو اس طرح انگلی اٹھا کر پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں سنت کے اندر، انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ بس پڑھ لیجئے۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور اس بندے کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب لوگوں کو علم نہیں ہے اس دعا کا تو بیچارے یاد کرنے سے محروم ہیں۔ جب انہیں معلوم ہو جائے کہ سارے مسئلے کا حل اس دعا کے اندر ہے ہمارے، تو اس کے بعد وہ اس دعا سے پیچھے ہٹیں گے نہیں، ہٹیں گے۔ آج نمازوں سے دور ہے، جبکہ نمازوں کے بارے میں سنن ابی داؤد کی روایت، علامہ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من خرج من بیتہ
متطہرا الی صلاۃ المکتوبۃ، جو آدمی اپنے گھر سے بالکل وضو وغیرہ کر کے ایک دم بہترین اچھی طرح سے فرض نماز کے لیے مسجد آئے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، کہا کہ اس کو اجر کتنا ملے گا؟ حاجی کی طرح ثواب ملے گا اسے۔ اب آپ بتائیے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں سستی اور کاہلی میں، گھر میں 2-3 بھائی ہیں، گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اذان سننے کے بعد مسجد آنا آپ کے لیے واجب ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، مثال کے طور پہ بارش ہو رہی ہو، کرفیو لگا ہو، خوف کا ماحول ہے بالکل، یا آپ اتنے معذور اور بیمار ہیں کہ بستر سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، بستر سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس صورت میں کیا ہے؟ آپ نہیں آ سکتے، گھر میں پڑھی، لیکن طاقت ہے، کوئی شرعی ممانعت نہیں، اس کے باوجود گھر میں پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں مجرم بھی ہیں، اللہ کے ہاں مجرم بھی ہے۔ بہرحال تو دوسری جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں صحیح علم نہیں ہے کہ کس عمل پر اللہ نے کتنا ثواب اور کتنی نہیں کی۔ جیسے اب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کو ملانے کی بات کی جاتی ہے، بعض بھائی کیا کرتے ہیں ایسا پیر اپنے ایسے رکھتے ہیں، ایسا رکھتے نا، صف نہیں ملتی ہے، آپ پیر ایسے رکھیے، سیدھا رکھیے، اور صف کہاں سے ملائیے؟ پیر کے پچھلے حصے سے۔ آگے سے پیر سب کے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اگر سب کے ایک سمان ہوتے تو سب کے چپل ایک سائز کے آتے، سب کے جوتے ایک سائز کے ہوتے، پیر چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پیر کے پچھلے حصے کو جائے نماز کے سب سے کنارے رکھیے، یہاں سے صف ملائیے۔ اب بعض بھائی کیا کرتے جلدی جلدی اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، ختم، نماز شروع کر دی، صف نہیں ملا۔ صف ملانے کی بھی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ جب پڑھیں گے معجم طبرانی وغیرہ، علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، کہا کہ من سد فرجتن فی صف، جو آدمی صف میں خالی جگہ کو بھر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اور جنت میں اللہ اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے۔ سوچیے کتنا بڑا اجر ہے، لیکن ہمیں اس اجر کا علم نہیں ہے۔ اب قرآن کی بات آئی ہے تو سنیے، جمعہ کے دن جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ دونوں جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور روشن کر دیتا ہے، اور اس نور کی اہمیت آدمی کو تب معلوم ہوگی جب وہ پل صراط پر پہنچے گا۔ وہ لوگ جو ان سب چیزوں سے دور ہیں، بالخصوص منافقین، قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، یہ کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی تھوڑی سی مہلت دے دو بھائی، تم کو جو اللہ نے نور اور روشنی دی ہے اس سے ہم بھی پل صراط کو پار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موقع اور مہلت نہیں دے گا۔ اب آپ سوچیے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو سورۃ الکہف کا اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں، جبکہ جمعہ کا دن ہمارے لیے انتہائی قیمتی دن۔ آپ کو معلوم اللہ نے یہ دن یہودیوں کو دیا، اللہ نے یہ دن نصرانیوں کو دیا، عیسائی، ان لوگوں نے اس دن کی قدر ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیا۔ اب اس دن کی برکت دیکھیے، اس دن کی برکت دیکھیے کہ قیامت کے دن جب ہم پہنچیں گے، ہم آئے ہیں سب سے لاسٹ میں، اللہ نے ہمیں جمعہ ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار، جمعہ ہمارا دن، ہفتہ یہودیوں کا دن، اتوار نصرانیوں کا دن۔ اب آپ غور کر کے دیکھیے، ہم آئے ہیں سب سے آخر میں، لیکن جمعہ کی برکت سے قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ لیکن ہماری اکثریت جمعہ کے دن کا بھی وہی عالم ہوتا ہے جو عام دنوں کا ہوتا ہے، وہی صبح آرام سے 11 بجے اٹھنا، سکون سے جا کے اڈلی وڑا وغیرہ کہیں کھانا، طبیعت میں آئے تو گھر بھی لے کے آنا، اطمینان سے جائیں گے۔ آتے کب؟ جمعہ کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے، امام صاحب بیچارے سمجھا کے جب تھک جاتے ہیں، تب جو ہے ہم پہنچتے ہیں۔ ایک سوال ہے چھوٹا سا، آپ میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں اوپر، ایک سوال ہے، مان لیجئے آپ جمعہ کو لیٹ پہنچے اور مسلسل لیٹ آتے ہیں، اس جمعہ کو بھی مثال کے طور پہ آپ لیٹ سے پہنچے، آئندہ جمعہ سے پہلے آپ کی موت ہو گئی، کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے پاس کیا لے کے جائیں گے آپ جمعہ؟ اور حیرت کی بات ہے، حدیث رسول بتاتی ہے آپ جمعہ کو اذان کے بعد آئیں گے، عصر کی نماز میں جب فرشتے رپورٹ لے کر اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو آپ کا نام ہی نہیں ہوگا رجسٹر میں کہ آپ جمعہ میں تھے یا نہیں تھے۔ سوچیے کتنی بڑی محرومی ہے، ان سب چیزوں کے ثواب کو نہ جاننے کی وجہ سے آج ہم اور آپ عبادات سے دور ہیں۔ اور تیسری اور اہم اور آخری بات
عبادات میں سستی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں. یاد رکھیں، انسان جب موت کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالی کی عبادت و بندگی میں اس کے یہاں سستی آ جاتی ہے، اور اگر اسے موت یاد ہو تو عبادت میں بڑا چست اور پھرت رہتا ہے. اب آپ موت کو بھول گئے، ہم بھی موت کو، آپ نہیں، ہم سب موت کو بھول گئے. مغرب کی اذان ہو رہی ہے، ہونے دیجئے بھائی، ہم چائے کی دکان میں اطمینان سے دوستوں کے ساتھ بیٹھے. نماز بھی ہو گئی مسجد میں، لوگ نماز پڑھ کے گئے، السلام علیکم، نماز ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. آپ کو اگر یہ یاد ہوتا کہ یہ مغرب کی نماز کہیں میری زندگی کی آخری نماز نہ بن جائے تو آپ اللہ کی قسم سب چھوڑ کر کے مسجد میں آتے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتا دے کہ آنے والی عشاء کی نماز آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے. نہیں، میں بغیر پڑھے عشاء جاؤں گا نہیں، کیونکہ اس کے بعد تو مجھے موت آ جانی ہے، مجھے اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے. کہتے ہیں بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں اپنے دور کے، ابو حامد اللفاف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 کاموں کی توفیق دیتا ہے. جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے اللہ اسے 3 کاموں کی توفیق دیتا ہے. تعجیل التوبہ، وہ بہت جلدی توبہ کرتا ہے اللہ کا. اسے معلوم ہے مر گیا تو توبہ نہیں کر پاؤں گا، مر گیا توبہ نہیں کر پاؤں گا، فوراً اللہ سے توبہ کرتا ہے. کہا وقناعت القوت، اور اللہ نے جو روزی دی ہے اس میں وہ راضی ہوتا ہے. اس لیے اسے معلوم ہے مر کے چلے جانا ہے، اربوں خربوں جمع کے کیا کرنا ہے. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ مستان بھائی ہمارے 2 دن سے میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے کئی مرتبہ وہ مثال دی ہے. وجے واڑہ میں سیلاب آیا، لوگوں کے پاس کروڑوں کروڑ روپے ہیں، کروڑوں کروڑ روپے، لیکن ایک قطرہ فریش پانی کے لیے وہ ترس رہے ہیں کہ پینے کے لیے ایک قطرہ پانی مل جائے، جبکہ پانی ان کے چاروں طرف لگا ہوا ہے. لیکن اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اتنے پہ راضی ہو جائے آپ کے لیے کافی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو موت یاد ہوگی. یار دنیا میں مسافر ہیں، چلے جائیں گے، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. اچھا، تیسری چیز کا وہ نشاط العبادتی، اگر آدمی موت کو خوب یاد کرنے والا ہو تو عبادت میں بڑا چست اور پھرت ہوتا ہے. خوب اللہ کی عبادت کو، اسے معلوم ہوتا ہے مر گیا تو عبادت کا موقع نہیں ملتا، زندہ ہوں عبادت کر لوں میں. اور کہا اس کے بعد جو آدمی موت کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں کے ذریعہ اسی دنیا میں سزا دیتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے. آج کروں گا، کل کروں گا، اس کے بعد کروں گا، اس کے بعد کروں گا، اچھا اب کر لیتا ہوں، نہیں اس کے بعد کر، یہ گناہ ہو جائے اس کے بعد کروں گا. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو فرشتے قبر میں اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے موت کو بھلایا ہے. اور کہا اس کے بعد اللہ کے دیے گئے رزق سے راضی نہیں ہوتا ہے. موت کو بھول جائے آدمی تو اللہ کے رزق سے راضی نہیں ہوتا ہے، کہتا اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے. جتنا کہا اللہ کے نبی نے کہ ابن آدم کا عالم یہ ہے 2 سونے کی وادی دے دیجئے، تیسرے کی تلاش میں نکل جائے گا. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ موت کو بھلا دینے والے سے عبادت میں سست بنا دیتا ہے. اسے اللہ اسے عبادت میں سست بنا دیتا ہے. اور آخری بات کہوں میں آپ سے، عبادت میں جو سستی ہے ہمیں آج مہنگا پڑے نہ پڑے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ عبادت میں سستی کرنے والا آدمی اللہ سے 2 موقع پر بہت منت سماجت کرے گا، لیکن اللہ اسے موقع نہیں دے گا. پہلا موقع کب ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. سورۃ المؤمنون 18واں پارہ اٹھائیے، آیت نمبر 100 پڑھ لیجیے آپ. 99 اور 100 پڑھیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، کہا کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تب ان کو احساس ہوتا ہے بہت بڑی غلطی کر دی اللہ کی عبادت نہ کر کے، عبادتوں میں سستی کر کے بڑی غلطی کی. کہا رب ارجعون، اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب یہ جو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، اس دنیا میں تھوڑا سا عمل کر لوں. اللہ کہہ رہا کلا،
نہ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بندے یہ تمہارے منہ کی بات ہے، اب ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ 60-70 سال کی عمر دے دی گئی، تمہارے لیے کافی تھا، یہ تم نے عبادت نہیں کی، عبادت میں سستی کی، اب موت کے وقت اتنا تم چیخ چلا رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پہلی افسوس کا مقام ہے۔ اور دوسرے افسوس کا مقام اللہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 کے اندر ذکر کیا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اللہ دنیا میں بھیج دے، دنیا میں وقت برباد کیا، عبادت میں سستی کی، بڑی کاہلی کی، اب نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، صدقات بھی کروں گا، تیری عبادت بھی کروں گا، اخلاق بھی ٹھیک کر لوں گا، معاملات میں بھی اچھا ہو جاؤں گا، اللہ بھیج دے۔ اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ کہے گا بھائی کیا تیرے لیے 60 سال کی زندگی کافی نہیں تھی؟ 70 سال کی زندگی کافی نہیں تھی؟ 80 سال کی زندگی کافی نہیں تھی کہ اب تجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیجا جائے عمل کرنے کے لیے؟ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، عبادت میں سستی اور کاہلی یہ ہمیں اللہ کے عذاب کا مستحق بنا سکتی ہے۔ بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اللہ کے واسطے عبادات میں سستی سے دور رہیے، خوب اللہ کی عبادت کیجیے، جم کے ڈٹ کے اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کو راضی کر لے جائیے۔ اور اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا، اب آپ زندگی کے آخری مرحلے میں ہیں، یہاں آنے کے بعد اپنے تمام تر ان امور کو چھوڑ دیجئے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ سے جڑ جائیے، مسجدوں کو لازم پکڑیے، خوب اللہ کی عبادت کیجیے کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ تمام بنی آدم کے سامنے یہ اعلان کر کے کہہ دے کہ یہی وہ بندہ ہے، یہی وہ بندہ ہے جس سے میں ملاقات کرنا چاہتا تھا، اور میں اس بندے سے راضی ہو گیا، میں نے اس کے اعمال کو قبول کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے اور اس کے بعد آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جو بھی باتیں کہی گئیں اللہ تیرے توفیق سے کہی گئی ہے، اس میں جو بھی خیر ہے اللہ وہ تیرا فضل ہے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہوئی اللہ وہ میرے نفس کی خرابی اور شیطان کے شر سے ہے جس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الہ العالمین، ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔